میں نے ایسی خوبصورتی دیکھا نہیں ہے، ایسی آنکھیں نہیں دیکھا ہے، میری امی کے ذریعے ملتی تھی، بہت خوبصورت تھی وہ، حد سے زیادہ خوبصورت تھی. اس نے کرتے 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 یوں ڈلتے ڈلتے منہ میں خون آنا شروع ہو گیا. میں دبئی میں ہوں، انڈیا ہوں تو بات الگ ہے. دبئی میں پہلے چوری سے قرآن پڑھا رہی ہوں، قرآن پڑھانا نہیں گھر کے اندر، وہاں پہ قانون. میں نے بولا آئیں گے تو پولیس کو بولوں گی کہ اللہ نے کہا میں پڑھا رہی ہوں. میرے پورے سادوں نے کہا تم کو پکڑ کے لے جائیں گے. بولے چھوڑ جانے تو میں جا کے جیل میں بیٹھوں گی. تو الحمدللہ کوئی وہاں ڈر ہو گیا، قرآن بڑ 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 خون آنا شروع ہو گیا. جیسے خون بڑھنے لگا میں سیدھا جا کے اللہ کے پاس کھڑ گئی. میں آیت الکرسی پڑھتے میں کہ چھوٹا بچہ کوئی پیٹ میں ہے، کوئی بچے ہیں، ساری چیخیں مارے، گل میرا حال پورا گل. میں گئی اس کے سامنے، مجھے کوئی علاج نہیں سکھائے تھے، کوئی عالم مجھے نہیں بتائے تھے کیا کرنا. مدد مانگی اللہ تعالیٰ، میں کیا کروں، آپ سے سکھا رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں. آپ کو کچھ نہیں آتا تو اللہ سے مدد مانگو. اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی. پھر میں نے اعوذ باللہ 3 بار پڑھی تھی نا، میں معلوم تھا علم. 3 بار پڑھ کے کھکار کے تھوک منہ میں پورا لا کے اس کے منہ پہ تھوکی میں نے. وہ لڑکی کے منہ پہ تھوکی میں نے. تھوک اعوذ باللہ من، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا دائیں طرف لیفٹ سائڈ تھوکنا، تو لیفٹ سائڈ وہ تھی میرے، لیفٹ سائڈ جا کے منہ پہ تھوک دی میں نے اسے. نہ سارا تھوکنا ہی تھا. اس کے بعد اللہ اکبر، ڈور لاک دبئی کے اتنے مضبوط، پورا بھیڑ کھلا اور وہ چلا. پھر اس کے بعد اس کا خون جانا بند ہوا. پوری بیڈ شیٹ کا پورا خون لیے لپٹے، جلدی جلدی کلیئر کرے. میں ڈر گئی. پھر بولی ایک کام کرو تم جاؤ، جانے کے بعد اللہ سے دعا. پھر رات کو ٹانگوں میری بیٹی کی کھینچا، میری کھینچا. پھر میں اللہ تعالیٰ کو کہ ربی مجھے نہیں معلوم، کیا بھی نہیں آتا مجھے، کچھ بھی نہیں آتا، دیکھو انہیں کھینچ رہا ہے مجھے. گئی نماز پڑھی، دعا کری، انہیں کھینچ رہا ہے کوئی آ کر مجھے. وہ دن اور آج کا دن کوئی دن مجھے ہاتھ نہیں لگایا. الحمدللہ میں نے اپنے رب کو کہا ہے، میں نے اپنے رب سے فریاد کی ہے. جیسے بزرگان دین سے آپ جا کے بابا پکارتی، میں ربا پکارتی. تم بابا پکارتی، میں ربا پکارتی، ربی پکارتی. ڈن، سیکھ گئے. آج اس کے بعد کوئی جن کی بات نہیں کرنا، ڈرنا نہیں. یہ یاد رکھ لینا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ. شیطانوں میں سے کر کے جو غوطہ لگاتے تھے، اس کے لیے اس کے سوا اور کام بھی کرتے تھے اور ہم کو سنبھالنے والے تھے. اور ایوب، السلام علیکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سارے نبی پہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نبیوں پہ سلام بھیجو. نبیوں کا سورہ ہے. ایوب علیہ السلام کو اور زیادہ کرو. جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانا ہے. اللہ مجھے جب بھی تکلیف دیتے ہیں یا کہیں آزمائش آتی ہے تو فوراً کہتی ہوں مسے کو یاد رکھتی ہوں، دعا بھول جاتی ہوں. مسے کو یاد رکھتی ہوں میں، مسے کو یاد کر کے میں دعا یاد کرتی ہوں. ربی کیا آتا ہے؟ انی مسنی الضر، بے شک میں، انی مسنی الضر وانت الرحیم. در بولتے تکلیف کو، تکلیف ہوتی ہے نا آپ کو پیٹ میں، کمر میں، پھیپڑوں میں، کلیجوں میں، ہڈیوں میں مجھے آ کے شکایتیں دنیا کی کرتے ہیں. میں سکھاتی ہوں، لیتے نہیں. اسے کہو نا ربی، یعنی تو انی، بے شک میں تکلیف میں ہوں، تکلیف دور کر دو. انی ربہ، میں رب کو کہتی ہوں، ربہ انی سے نہیں کہتی میں. ربہ اے میرے رب، انی بے شک میں تکلیف میں ہوں. تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم کرے، تکلیف دور کر دے. ربی سیکھ لو، میں دعاؤں کے لیے اٹھائی ہوں. یہ یہاں پہ آتی ہوں تو دعائیں کاپی کر لو. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں پوچھوں گی آپ کو یہ دعا، آج کل تک اچھی یاد کر کے آنا. ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. دعا کو تو سجدے میں، 83 نمبر باجی سجدے میں اللہم سے دعا مانگنا تھا، ربی سے نہیں مانگنا تھا. کون کہا آپ کو؟ کل ایک جنے مسجد میں سوال کرے. ان کو بولو ربنا 40 ربنا جو لکھ کر ہی ان کو پورے قرآن میں مٹا ڈال کو اللہ کو لکھو گا نا. اللہم سے دعا ان کو مانگنا تھا جواب سجدے دو، میں. ربنا مٹا ڈالو کا نا پورا. کیوں اللہ کے نبی نے، اللہ کے نبی نے اللہ ہاں نہیں، یہ اللہ یہ کوسی کرتی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ اللہم میں کرتی. اب ہم نے جتنی بھی 40 باجی دعائیں forget the سکھائی، people. جو مسنون دعائیں ہیں، اتنی بات مجھے معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جو مسنون دعائیں ہیں آپ سجدے میں مانگ سکتے ہیں. رب پالنے والے کو کہتی ہیں، بھگوان کو نہیں کہتے، رام کو نہیں کہتے. رب ہمارے رب کو کہتے ہیں، کسی اور کو نہیں کہتے.
کلی ولی مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے قبول کر لی اس کی دعا۔ بارش ڈالے اللہ تعالیٰ نے، سونے کے پھولوں کی بارش ڈالے ایوب نبی علیہ السلام پہ، اور وہ ہاں سونے کے پھول یوں پکڑ رہے تھے، سونے کے پھولوں کی بارش ہے نا، اتنا سارا شکر کرو جی، شکر کرو جی، اور دے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں اتنا دے، سونے کے برتن دے، سونے کے دیواریں دے ان عورتوں کو۔ بیٹھے ہیں اللہ، بیٹھے ہیں، میں گزارش کرتی ہوں، سونا بہت پسند کرتے ہیں، سونے کے برتن، ہیرے جواہرات، ان سب بیویوں کو تو عطا کر جنت میں۔ اللہ تو دنیا میں بھی جس کے پاس کنگن نہیں ہے ان کو بھی تو عطا فرما، سب کو تو عطا فرما الحمدللہ۔ اور بیمار تھے، اور جب اٹھاتی بیوی ان کی تو جسم کا گوشت نکل کے آ جاتا تھا، تو راکھ ڈال کے راکھ پہ سلا کے رکھی تھی۔ ایک بار آ کے دیکھتی ہیں تو ایک جوان مرد خوبصورت بیٹا ہے، آ کے پوچھتی ہیں آپ نے ایوب کو دیکھا؟ ایک بیمار یہاں پہ سو رہا تھا۔ ارے کمبخت، میں ہی تو ایوب ہوں۔ نہیں تم نہیں ہو، میں نے ایوب کو سلا کے گئی تھی، وہ ایوب کہاں ہے؟ وہ ایوب میں ہی ہوں۔ 3 مرتبہ کہتے ہیں تو ایوب میں ہی پہچانتے نہیں ہیں۔ تو پھر وہاں پہ اللہ نے ایک چشمہ رکھا ہے، اللہ میرے آنکھوں سے دکھایا ہے، آدھا دن لگتا ہے چشمے کو جانے کے لیے، گڑھے میں اندر جانا پڑتا ہے۔ چشمہ آج بھی موجود ہے، اللہ نے بارش برسائے، وہ پانی نکالا وہاں سے اور ان کو غسل دیے، اور الحمدللہ دعا کرو ہمیں ایوب علیہ السلام کی جیسے اللہ نہ آزمائے۔ ربنا لا، دعا کوسی پڑھنا، نہ آزمانے کے لیے کوسی کرنا، ہاں نہیں آزمانے کے لیے سورہ بقرہ کی آخری کی کیا دعا؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ہم نے کھول دی، دور کر دی ہم نے اسے، اس کے گھر والے دیے، جو مر گئے تھے بچے اور بیوی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر کے دے دیے، ان کے لیے ساتھ ان جیسے اور بھی رحمت عطا فرما دی اپنے پاس سے۔ عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے یہ، یعنی جتنی مصیبتیں نبیوں پہ ڈالا تم کو بھی میں ڈالوں گا، تمہیں ڈالنے کے بعد جیسے ان کو نکالا تم کو بھی نکالوں گا۔ اب پوائنٹ پہ آئی ہوں میں۔ اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام ذوالکفل یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت سے داخل کیا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور یاد کرو جب مچھلی والے یونس علیہ السلام اپنی قوم سے غصے میں بھر کر چل دیے، ایک نبی نے بھی ایک کام کیے، غصہ کر کے نکل گئے۔ میرے اسٹوڈنٹس مجھے کئی ستاتے بھی ہیں، اوکے، میں ان کو چھوڑ کے نکلنے سے پہلے ڈرتی ہوں، ایسا نہ ہو یونس علیہ السلام کا قصہ ہو جائے، مجھے مچھلی میں ڈالے جیسا کہیں خبر میں ڈال دیں تو اچھا ہے۔ یاد رکھو اب غصہ کر کے نہیں نکلنا، سنبھالنا لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ غصے میں بھر کر چل دیے، بس اس نے گمان کیا کہ ہم ہرگز اس پر تنگی گرفت نہ کریں گے۔ جب مچھلی نگل گئی کیا ہوا؟ ایک کشتی تھی، کشتی میں بٹھائے تو وزن ہو گیا۔ پہلے کے زمانے میں پانی میں سے اتر نہیں سکتے نا، فل سٹاپ کہاں رہتا ہے، ایک آدمی کو نکال کو مچھلی کو کھانے ڈالتی تو وزن کم ہو جاتا ہے، تو مچھلی چلنے لگتی ہے۔ یہ قصہ تھا۔ تب وہ نکالنے کے لیے کس کے چیٹی ڈالے، قرآن نکالے، چیٹی ڈالنے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا، یونس علیہ السلام کا نام آیا تو ان کو اٹھا کر پھینک ڈالے، ہم نہ پھینک ڈالے تو اللہم اغفر لی۔ مچھلی نگل گئی تو اس نے اندھیروں میں پکارا، پھر مچھلی چھوٹے چھوٹے مچھلیاں آس پاس سے ذکر کرتے تھے، کیا کہا انہوں نے؟ چھپ جانا، کہاں چھپے تو بھی چھوڑتے نہیں، چوتھے آسمان میں چلے گئے تھے ادریس علیہ السلام، پر میں سے نکال کر کھڑ گئے، پھر جان ان کی نکال لیے، میری تمہاری کیا اوقات۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے جب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، اس میں نہیں آئے گا، جب آئے تھے روح نکالنے کے لیے تو کون ہو تم؟ روح نکالنے گئے، کون تم؟ اللہ کا فرشتہ۔ کیوں آئے؟ میری جان نکالتی ہیں، یہ میں نہیں آتا، ابھی عمل کمانا، ایک مٹھی لے کے مارے۔ میں بولی اللہ مجھے اتنی طاقت تو نہیں ہے کہ میں فرشتے کو مار دوں، کہ مجھے مہلت تو ہی دے دے، کیونکہ نبی ہے کر سکے، ہم اتنی بڑی غصہ کی ہم کر نہیں سکتے کہ فرشتے کو مار کے بھگا دے۔ تو بھگا دیا تھا انہوں نے، فرشتہ آنکھ پھوڑ لے کر گیا تھا اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تیرے بندے نے میری آنکھ پھوڑ دی، میری آنکھ پھوڑ دیے۔ اس کو اللہ والے کہتے ہیں جی، اس کو اللہ والے کہتے ہیں، اللہ والے کہتے ہیں۔ آپ اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو پاک ہے بے شک میں ظالموں قصور واروں میں سے تھا، پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، ہم نے اسے غم سے نجات دی، اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ آپ پڑھ چکے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ایسے نہیں پڑھنا لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین. 1.25 بار پڑھنا نہیں لکھا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ ان لوگوں نے ان کے بغیر، ان کے ایبسنٹ میں انہوں نے اللہ کے پیغام کو لے لیا تھا. اللہ نے پورے قرآن میں کسی بستی سے نہیں ہٹائے تھے تکلیف. ان کی ایبسنٹ میں یونس علیہ السلام کے ایبسنٹ میں انہوں نے دین قبول لیا تھا. اوکے کیا کر رہے ہو؟ دھیان لگا رہی ہوں. یونس علیہ السلام چلے گئے. جانے کے بعد عذاب آ گیا. عذاب کو دیکھ کر ڈر کر ان کی قوم نے اسلام قبول ہے. وہ 1 لاکھ سے زیادہ تھے. 1 لاکھ سے زیادہ. اب لوگ گنچیاں گن رہے ہیں. قرآن کی یہ دلیل دے رہی ہوں، آپ یاد کر کے لوگوں کو پہنچاؤ. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ تھے جن کے ایبسنٹ میں عذاب دے کر قبول لیے اسلام کو. اب آپ کو یہ پڑھنے سے مصیبت میں نکلیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 2 بدو آئے تھے، بتا رہے تھے، صحابہ پیچھے پیچھے گئے، بتائے یہ جو دعا کرنے سے پہلے یہ پڑھے گا لا الہ الا انت سبحانک، جو پڑھے گا اس کی دعا قبول ہوگی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، 1.25 لاکھ بار نہیں کہا ہے. اسی طرح مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں. یاد کرو جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ، تو وارث ہے میرا، سب وارثوں سے بہتر وارث ہے. پھر ہم نے اس کی دعا قبول کی. اللہ میری بھی دعا قبول کر لیے. اللہ خود وارث بن گیا میرا، الحمدللہ قبول کر لی. ہم نے اسے عطا کیا یحییٰ، ہم نے اس کے لیے اس کی بیوی کو درست اولاد کے قابل کر دیا. بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے. اور بوڑھے بھی ہیں تو یعنی جوان بنائیں گے اللہ تعالیٰ. یہ یاد رکھو. سارے مومنیں پوچھتے ہیں باجی بوڑھے میں ہو گئے کیا کمزور ہو جاتے ہیں کیا؟ اللہ نہیں کرتا. لکڑیوں کے جیسے رہو گے اگر ایمان والے ہو گے تو. وہ ہمیں امید اور خوف سے پکارتے تھے. امید سے بھی خوف سے بھی. اللہ کو کیسے پکارنا؟ امید کے معاف کر دے گا، خوف سزا بھی دے گا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور. اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. عاجزی کے ساتھ رہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. یاد کرو مریم علیہ السلام کو، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، یعنی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کی. سینے کے اوپر سیدھا اچھا اڑنی اوڑتی تھی، غیر مردوں کے ساتھ بوائے فرینڈ نہیں کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک. پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی. ہم نے اسے اور اس کے بیٹے کو جہانوں کے لیے نشانی بنا دیا. بے شک یہ ہے تمہاری امت، یکتا امت، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری عبادت کرو. انہوں نے اپنا کام دین باہم ٹکڑے ٹکڑے کر لیے. سب ہماری طرف رجوع کرنے والے، لوٹنے والے ہیں. نبیاں بھی، انسان بھی، سب لوٹنے والے ہیں. بس جو کچھ نیک کام کریں اور وہ ایمان والا ہو تو اکارت نہیں جائیں گے. اس کی کوشش ضائع نہیں کریں گے کوئی نہیں کی. بے شک ہم اس کے لہو کاتبون، لکھ لینے والے ہیں. اسی بستی میں دنیا میں لوٹ کر آنا حرام ہے جسے ہم نے ہلا کر دیا کہ لوٹ کر نہیں آئیں گے. یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، ہر ٹیلے دوڑتے آئیں گے اور سچا وعدہ قریب آ جائے گا. اچانک منکروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. آئے ہماری شامت، تاکہ ہم اس کی غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے. جبکہ تم اور جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کے سوا، کوئی ولی ہو یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، نہیں کرنا. اللہ کے سوا جہنم کا ایندھن میں تم نے اس میں داخل ہونے والے ہیں. وقودو بالناس والحجارہ، یاد نہیں؟ وقودو الناس بالحجارہ، وقودو الناس سورہ بقرہ میں پڑھے نا. اگر یہ معبود ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے. کھول کے رکھو جب تک. اور سب اس میں سدھار رہیں گے. ان کے لیے وہاں چیخ و پکار ہے اور اس میں کچھ نہ سن سکیں گے. بے شک جن لوگوں کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی بھلائی ٹھہر چکی، وہ لوگ اس میں دور رکھے جائیں گے. اللہم 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 انی اعوذ بک عذاب جہنم. وہ نہ سنیں گے اس کی آہٹ بھی. ان کے دل جو چاہیں گے اسے آرام اور راحت میں ہمیشہ رہیں گے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. انہیں غمگین نہ کرے گا، بڑی گھبراہٹ، فرشتے انہیں لینے آئیں گے. اور یہ کہ وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان لپیٹ لیں گے. آسمان کو کیا کریں گے؟ لپیٹ لیں گے. جیسے کارپیٹ ہوتا ہے اس طریقے سے لپیٹ لیں گے. جیسے تحریر کے کاغذ کا تو مار لپیٹا جاتا ہے، یعنی کہ جو تمہارا ایگزام کا پیپر جو ہوتا ہے جیسے لپیٹتے ہو، ویسے اتنے بڑے آسمان کو لپیٹیں گے. جیسے ہم نے ایک جگہ لکھے اس کی چمڑی ادھیڑ دیں گے. چمڑی ادھیڑ دیں گے. جیسے ہم نے پہلی بار پیدا کی تھی
پھر ہم اسے پھر لوٹا دیں گے، یہ وعدہ ہم پر ہمارے ذمہ ہے، بے شک ہم پورا کرنے والے ہیں۔ تحقیق ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، بے شک اس میں عبادت گزار لوگوں کے لیے بشارت پہنچا دینا ہے۔ اور ہم نے نہیں بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر تمام جہانوں کی رحمت کے لیے۔ یہ ایک بستی کے لیے تمہارے نبی نہیں آئے جی، سارے جہاں کے لیے آئے ہیں۔ ہر نبی ایک قوم کے لیے آتا ہے، ہمارے نبی پوری جہاں کے لیے آئے ہیں۔ فرما دیں اس کی سوا نہیں کہ میری طرف وہی کی گئی ہے کہ بس تمہارا معبود یکتا ہے، بس کیا تم حکم بردار ہو؟ جی اللہ تعالیٰ ہم تیرے حکم بردار ہیں یا رب۔ پھر اگر وہ ردگردانی کریں تو کہہ دو میں نے تمہیں خبردار کر دیا برابری پر یکساں طور سے، اور نہیں جانتا اور میں نہیں جانتا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے، وہ قریب ہے یا دور، بے شک وہ جانتا ہے پکار کر کہی ہوئی بات کو بھی، اور وہ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اپنے دلوں میں، اور میں نہیں جانتا شاید عذاب میں تاخیر تمہارے لیے آزمائش ہو اور ایک مدت تک فائدہ پہنچانا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میرے رب تو حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب نہایت مہربان ہے، اسے مدد طلب کی جاتی ہے ان باتوں پر جو تم بیان کرتے جاتے ہو۔ سورۃ الحج میں نے کہنا بھول گئی تھی، آپ نے چلیں بسم اللہ۔ سورۃ الحج مدنیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا نماز پڑھ لیں گے، چلیں تو حج کمپلیٹ کرا لیں گے، ریڈنگ کر کو چلے جائیں گے باجی، بڑا ہے ریڈنگ کر کو چلے جائیں گے باجی، ٹارگٹ نہیں ہوتا، نہیں تو دکالے میں دیری پڑ سکتی ہے نا، دکالے میں تھوڑا دیری پڑ سکتے ہیں نا۔ بسم اللہ۔ سورۃ الحج مدنیہ لکھا ہے مگر مدنیہ نہیں ہے، اس میں چیزیں جو ہیں باتوں سے پتہ چلتا مکیہ ہے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت تدعو كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا۔ تلاوت جب کرو تو یہ محسوس کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے ہم تلاوت کر رہے ہیں۔ وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير۔
ثانية فيه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى وبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب سجدہ کر لیں ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء سجدہ تلاوت ہے سجدہ کریں هذان خصمان اختصموا في ربهم اٹینڈ کر لی 2 منٹ اٹینڈ کر لی ہوگا هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطيت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير کسی کو دعا دو کوئی ڈریس آپ کو پہنچائیں تو بولو اللہ تمہیں حریر پہنا ہے اگر آپ کو کوئی تحفہ دیں تو آپ دعا دو علماء کہتے ہیں آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے حریر دے اللہ تمہیں حریر پہنا ہے
اهدوا إلى طيب من القول، اهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء للعاكف فيه والباد. ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب أليم. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالهدي يأتوك رجالا وعلى كل دامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله وخير له عند ربه. أهلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم مهلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد وله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير واذكروا اسم الله عليها صواف. وإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. بیٹے باہر بیٹھا ہے نہیں آیا بلاؤ ان کو. كذلك بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذلك سكرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله لا نصرهم لقدير. للذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره
إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنکر. اس کو یاد کرنا پڑے گا کسی کو بولنے کے لیے. امر امر بالمعروف نہو من عن منکر، یعنی کہ نیکی کا حکم دو برائی. یہ اس کو یاد کرو. آپ ایسے نہیں بولنا نیکی کا حکم دینا کہتے جی، برائی سے روکنا کہتے جی نہیں بولو، کہتے ہیں جی بولو. مطلب یہ بولو امر بن معروف نہیں بن منکر. قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها بئر مؤطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان يسمعون بها وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون وكم من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها إلي وإلى إلى نل یا إلى یل دو بھی پڑھ سکتے ہیں. إلينا المصير قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم وما أرسلنا من قبلك برسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم ما يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوب وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربكم فيؤمنوا به فتخبتوا له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا عملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك لهم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا إن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه إن الله لعليم حلیم. روز مغرب میں نہیں بولا کرو، دلیم بولا کرو. ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب اور جو ستایا جسے اسے ستایا گیا. ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ينصرنه الله إن الله لعفو غفور. اللهم إنك عفو
تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه والباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض إن الله له الغني الحميد. ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هو الذي يحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لکفورا. اللہم انی اللہ ذکرکا شکرکا حسن عبادتک. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہتے ہیں بڑا نا شکرہ، شکر کرو. لکل امت جعلنا منسکن ہم ناکسو لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه ولا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. قل بإذن الله وتعالى وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك لله يسير. يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. إذا تتلى عليهم آياتنا بالبينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. يا أيها الناس ضرب مثل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له بیان کی جاتی ہے ایک مثال، سنو، کان کھول کر سنو. اللہ معاف کر دے. لا الہ الا اللہ. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم العذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. طالب طلب کرنے والا، مطلوب اس کو چاہے. ما قدر اللہ حق قدری، جیسی قدر کرنا چاہیے اللہ کی قدر نہیں کرتے. اللہ ہمیں تیرا قدر کرنے والا بنا دے. اللہ تیری قدر کرنے والا بنا دے. اللہ تیری قدر کرنے والا بنا دے. ما قدر اللہ حق قدری ان اللہ لقوی عزیز.
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا يا سزارة أبي يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وعبدوا. یا ایھا الذین آمنو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے ایمان والو تم رکوع کرو اور سجدہ کرو، کہتے ہیں جھک جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا باللہ حق جہادہ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون رسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. تو الحمدللہ ہم اب کیا پڑھے تھے؟ حج پڑھے تھے. بسم اللہ. اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، حج کرنے سے پہلے اللہ سے توبہ کر لو، نیت پہلے کر لو میرے لیے اور آپ کے لیے. اللہ مبارک کرے، حج عطا کر دے ہم سب کو. ٹھیک ہے، حج کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو، ڈر جاؤ. ڈرو گے تو گناہ چھوڑو گے، گناہ چھوڑ کے نیت پوری کر کے آؤ. بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے. یہ چیزیں پڑھتے پڑھتے سینہ نا جلنی ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. کہ قیامت کے بارے میں پڑھتے پڑھتے دل لرزنے لگ جاتا ہے. اللہ، جس دن تم اسے دیکھو گے، کیونکہ میں نے آندھیاں تک دیکھے ہیں عرب میں. وہ آندھیاں جو بلڈنگوں کو اڑاتے ہیں، وہ آندھیاں جو ایسے ہی اڑاتے لے جاتے تھے گاڑیوں کو، سب ہم نے اللہ کے غضب کو دیکھا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کر دے. قیامت کے بارے میں اللہ ذکر کرتے ہیں. ہر دودھ پلانے والی جس بچے کو دودھ پلاتی ہے، ماں کوئی بھی بلائے، ساس بلائے، سسر بلائے، رہو ماں دودھ پلا رہی ہوں، آتی ہوں. ہم بولتے تھے نہیں امی رکو دودھ پلا رہی ہوں بچی کو، میں آ رہی ہوں. شوہر بلاتے تو میں کہتی رکو نا دودھ پلا رہی ہوں، میں آتی ہوں نا، بچہ دودھ پی رہا ہے. کوئی ماں دودھ چھڑا کے اٹھی ہے؟ کوئی ماں دودھ چھڑا کے اٹھی؟ بولو جی. نہیں اٹھی نا. یہ دلیل دو. قیامت میں پوچھیں گے زبانیں کیا تھے ہمارے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دودھ پلانے والی دودھ چھوڑ دے گی، چھڑا دے گی بچے کو قیامت کے دن. مطلب وہ ممتا، ایسی ممتا اپنی اولاد کو بھی بھول جائے گی، اسے بھول جائے گی. اور حاملہ اپنا حمل گرا دے گی، پیٹ میں کتنے بھی مہینے کا حمل گر جائے گا. اور تو لوگوں کو دیکھے گا جسے وہ نشے میں ہوں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے. خوب مار لو کوٹر، کتنا بھی پی لو، دماغ میں سے نشہ ہٹ جائے گا توڑ پھوڑ دیکھ کر. یہ کتنی بڑی بات ہے یہ. لیکن اللہ کا، کیونکہ پانی ڈال کر انڈلتے رہتے ہیں بکیٹوں کا، انسان کو ہوش نہیں آتی. وہ ایسا غضب اللہ کا کہ ہوش میں آ جاتا انسان. لیکن اللہ کا عذاب سخت ہے. اور کچھ لوگوں میں سے جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑا کرتے ہیں، جانتے بھی نہیں بوجھتے بھی نہیں. قرآن میں ہے ماں ایسا، بزرگان دین ایسا بولی ماں ایسا کرنا ماں. جو جھگڑے کرتے ہیں نا، یہ نہ کریں، مجادلہ نہ کریں. اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں. اس کی نسبت لکھ دیا جائے کہ اسے دوستی کر رہے گا تو وہ بے شک اسے گمراہ کر دے گا، اسے دوزخ کے عذاب کی طرف راہ دکھائے گا. اے لوگوں، اگر تم قیامت کے دن جی اٹھنے سے شک میں ہو تو سوچو، ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے،
پھر نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے، پھر گوشت کی بوٹی سے صورت بنائی، بغیر صورت بنی ادھوری، تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت ظاہر کر دیں۔ ہم ماؤں کے رحموں میں جو چاہیں ایک مدت تک ٹھہراتے ہیں، پھر ہم تمہیں نکالتے ہیں بچے کی صورت میں، تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو، اور تم میں کوئی عمر ترقیب قبل فوت ہو جاتا ہے، تم میں سے کوئی پہنچتا ہے ارزل، یعنی کہ کتنی عمر ہے جوانی کی عمر، تاکہ وہ کوئی جوان مر جاتا ہے نا، کوئی بچپن میں مرتا ہے نا، کوئی بڑھاپے میں مرتا ہے نا، اللہ موت دیتا ہے۔ رشیدہ باجی کو تو یہ بار اللہ سدھار کے رکھ رہی، آنسو بند ہو جا رہی، اللہ اکبر، تاکہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے نہ بوجھے ہوئے، اور تو زمین کو دیکھتا ہے خشک پڑی ہوئی ہے، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو وہ تر و تازہ ہو گئی، پھر ابھر آئی اور وہ اگا لائی ہر قسم کا جوڑا رونقدار نباتات کا مطلب زمین میں سے سبزیاں جو بھی نکلتی، فروٹ اس کو کہتے ہیں نباتات، زمین میں سے سبزیاں فروٹاں سب نکلتی نہیں، اس لیے یہ ہے کہ اللہ ہی برحق ہے، اور یہ ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جی مردہ زمین کو کر رہا ہے نا، یہ مثال تمہارے لیے مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اور یہ کہ وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا، ایک کہ قیامت آنے والی اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کہ اللہ اٹھانے گا جو خبروں میں ہے۔ لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی کتاب روشن کے۔ تین چیزوں سے جھگڑا، تین چیزوں کا آپ میں علم ہے تو آپ جھگڑا کرو، ورنہ علم نہ کرو۔ نمبر 1 علم، نمبر 2 دلیل، نمبر 3 قرآن کتاب۔ اگر آپ نے قرآن پورا مکمل معنی سے پڑھے ہیں، اگر آپ کو علم ہے، علم کا مطلب حدیثوں کا علم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، آپ کے پاس دلیل ہے، گواہی ہے، تو آپ بات کرنا، نہیں تو کسی سے جھگڑنے کا آپ کو حق نہیں ہے۔ یہاں پہ میں بول رہی ہوں آپ ہر کسی سے لڑتے ہیں، نہیں لڑا کریں، ٹھیک ہے؟ میں آپ وہ بچی کا ادھر بیٹا، آپ کتنے جو حفظ کرے، زور سے بیان کرنا، زور سے۔ 15 پارے آپ نے حفظ کر لیے، آپ نے 15 پارے کے اندر کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم۔ وہ بچہ 18 جز حفظ کے باہر جو بیٹا ہے، 18 جز کیا ہے معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔ اب یہ اسٹوڈنٹ کو کہ قرآن کے اندر سے جو پیڈ کلاس کے آپ ہیں، انہوں ہیں، آپ لوگوں کو معلوم ہے قرآن کی جز میں کیا کیا آیا تو معلوم ہے؟ اب قرآن پڑھ رہے ہیں، اب آن لائن والے بولو، آپ جو پڑھ رہے ہیں، جو پیڈ کلاس میں، جو ان پیڈ میں، جو میرے پاس پڑھ رہے ہیں، تو وہ آیت میں وہ ہے معلوم ہے؟ پڑھتے وقت معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ میں گزارش کرتی ہوں حفظ وہ کرے جو عربی ان کی لینگویج ہے۔ اگر عربی لینگویج ان کی حفظ نہیں ہے، حفظ کے ساتھ معنی کے ساتھ پڑھیے گا، ورنہ کچھ فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ آج بچی کتنے شوق سے آ رہی ہے، وہ بچہ کتنے شوق سے آ رہا ہے، میرے پاس کیوں وہ ٹیچرز، علماء کو پڑھانے والے ٹیچرز کیوں آ رہے ہیں؟ ریزن کیا ہے؟ قرآن کو جب تک سمجھے گا نہیں، آپ جانیں گے نہیں۔ ہم کتنے گھنٹے بیٹھ گئے، زندگی میں بیٹھ گئے تو حق نہیں ادا ہوگا، سمجھ نہیں پائیں گے۔ اس لیے میں آپ کو کہہ رہی ہوں، آپ کے بچوں کو معنی سے سمجھاؤ۔ آج یہ بچی، یہ انم، قرآن کے ورڈ میننگ کتنی عمر چھوٹی ہے، میننگ یہاں پڑھتے جاؤ، میننگ وہ بولتے جاتی ہے، چند نہیں۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ معنی سمجھاؤ، دلیل، اللہ نے کیا کہا؟ دلیل چاہیے، قرآن کا علم چاہیے، تمہیں علم ہے تو مجادلہ کر پائیں گے، نہیں تو نہیں ہے۔ ہم ہیں دین آگے پہنچانے کے لیے۔ آپ سب سے گزارش کرتی ہوں انشاءاللہ اس کے بعد آپ کا ایڈمیشن اس کے بعد ہو جائے، اوکے؟ انشاءاللہ آپ کو اسکول دونوں علم، آپ سب بچوں کو، آپ سب کے بچوں کو دنیا کا بھی علم دے اللہ تعالیٰ، آخرت کا بھی علم دے، اس پہ چل کر عمل کرنے والا بنا دے، بغیر کسی حساب کتاب کے، تکبر سے اپنی گردن موڑے ہوئے، تاکہ اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور ہم اسے روز قیامت جلتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے، اور یہ سب سے تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے۔ تجھ کو اگر آگ میں جلائیں گے تو اس لیے جو تو نے تیرے ہاتھوں سے بھیجا، اس لیے تیرے اعمال، ایک اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو ایک کنارے پر اللہ کی بندگی کرتا ہے، پھر اگر اسے بھلائی بھلائی پہنچ گئی، دیکھو اب اگر اس میں سمجھ میں نہیں آئی تو اوپر چلے جاؤ، خیر اردو پہ پورا نہیں جانا، میں آپ کو سکھائی ہوں، عربی پڑھ کے جانا۔
بھلائی پہنچ گئی تو اس عبادت سے اطمینان پا لیا. اسے اگر کوئی آزمائش پہنچی تو اسے منہ کے بل پلٹ گیا. دنیا آخرت کی گھاٹے میں رہا. یہی ہے کھلا گھاٹا. کیا گھاٹا ہے؟ اللہ کیا بولے؟ جلدی بولو. اگر تمہاری طرف کوئی آزمائش آ گئی تو اللہ سے چھوڑ ڈالتی. بھلائی آ گئی تو خوش ہو جاتی. ہمارے لیے بھلائی، شر اور بھلائی دونوں آزمائش ہے. بولو، بھلائی اور شر ہمارے لیے کیا ہے؟ آزمائش ہے. خوب دولت کیا ہے؟ آزمائش ہے. کم پیسہ کیا ہے؟ آزمائش ہے. خوب خوبصورتی کیا ہے؟ آزمائش ہے. بدصورتی کیا ہے؟ آزمائش ہے. خوشی آنسو آزمائش ہے. وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے. اس کو جو نقصان اسے نقصان پہنچا سکے، کوئی بیچ میں نہیں بولنا، خاموشی اختیار کرنا، مہربانی. اور نہ اسے نفع پہنچا سکے، یہی ہے انتہا درجے کی گمراہی. وہ پکارتا ہے اس کو جس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے. در بے شک برا ہے یہ دوست، وہ برا ہے رفیق. جو لوگ ایمان لائے انہوں نے درست عمل کیے، بے شک اللہ انہیں ان باغات میں داخل کرے گا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. ہم سب ویکنڈ نہیں جا رہے ہیں، ویکنڈ گھومنے نہیں جا رہے ہیں. جھاڑوں کے پاس، پہاڑوں کے پاس سب روک دیے. کاریں کھڑی ہوئی دھول کھا رہی ہیں، گاڑیاں گڑی ہوئی دھول کھا رہی ہیں. سب اپنی جگہوں پہ سارا سب کچھ پھینک دیے ہیں. ایک مہینہ اپنے رب کی خوب عبادت کر لیں. سال بھر جیو گی، آخرت میں جنتوں کے محلات میں رہو گے، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں. بے شک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. جو شخص گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی ہرگز نہ مدد کرے گا دنیا و آخرت میں، تو اسے چاہیے کہ ایک رسی آسمان کی طرف تانی، پھر اسے کاٹ ڈالیں اپنے گلے میں پھندا ڈال کر. پھر دیکھیں کیا اس کی یہ تدبیر اس چیز کو دور کر دیتی ہے جو اسے غصہ دلا رہی ہے. گلے میں رسی ڈال کر آسمان پہ لٹک کے مر جاؤ. غصہ اللہ کا. ماما بولتی ہیں مر جا جا. اللہ بول رہا ہے. اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اتارا روشن آیتیں ہوئی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے یا ستارہ پرست تھے یا نصارہ تھا یا آتش پرست تھے مشرک، بے شک اللہ فیصلہ کر دے گا روز قیامت ان کے درمیان. بے شک اللہ ہر چیز پر متعلق ہے. آپ کو کیا معلوم، شاید میں صحیح دین پہ ہوں یا پیچھے پیچھے اللہ کے سوا کسی اور کو پکار رہی ہوں. نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. کسی کے بارے میں کوئی بھی بول نہیں سکتا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے جو بھی آسمانوں میں، آسمان کو دیکھو جھکے ہوا ہے، جو بھی زمین کو دیکھو وہ بھی جھکی ہوئی ہے. سورج کو دیکھو، وہ سورج کو دیکھو وہ بھی جھکتا ہے، آخر میں جا کے ڈوب جاتا ہے. سجدہ کرتا ہے. سورج کہاں سجدہ کرتا ہے؟ جلدی بولو. لا 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 اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس جا کر سجدے میں گر جاتا ہے. پھر اس کا وقت جب آتا ہے سجدے سے نکل کے، اس لیے تو اتنا وہ چمکتا ہے، اس لیے تو اتنا حسین ہے وہ، اس لیے آپ سب کو چمکاتا ہے. وہ نور سے آتا ہے، وہ برساتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قیامت میں مٹھی میں 7 آسمان اور زمین لے کر سورج کو لپیٹیں گے. تو میں سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کتنا بڑا. میں نے بچے کو پوچھی سائنس سے فائنڈ آؤٹ کر کے بول مجھے سورج کے بارے میں کیا ہے، کیسا ہے، پورا ڈیٹیل ذرا دے مجھے، میں جاننا چاہتی ہوں. میرے رب لپیٹنے کا مطلب کتنا اس کی لمبائی ہے، فائنڈ آؤٹ کرو اس کا. اوکے. سورج اور چاند اور ستارے، پہاڑ اور درخت اور چوپائے، چوپائے یعنی کہ 4 پاؤں، چوپائی 4 پاؤں. اوکے. اور بہت سے انسان بھی اور بہت ہے کہ ثابت ہو گیا اس پر عذاب. جسے اللہ ذلیل کرے اس کے لیے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. 2 فریق اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے عطا کیے گئے، آگ کے کپڑے پہنایا جائے گا. پلیز آپ جو کپڑے پہنتے ہیں پہلے دعا یاد کرو. کیا ہے جی؟ الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنی من غیر حول منی ولا قوة. بسم اللہ پہلے بولنا، نہیں تو ننگے آپ پورے جنات کا خاندان دیکھے گا. خبر کے اندر یاد رکھنا، سجدے میں جب رکوع کو جائیں گے تو یاد کرنا میری پیٹھ پہ اللہ سے دعا دل میں مانگتے رہو. سجدے میں جانے کے بعد مانگو، بولو میری پیٹھ بچھانا جہنم کا نہ دے. سونے کے تب بھی دعا کرو جہنم کا بچھونا نہ دے. اب صوفے پہ بیٹھتے ہو، اللہ ہمیں جنت میں سے دے، ہمیں پیٹھ پہ، ہماری پیٹھ تیرے آگے جھکا لے. ہے پیٹھ تیرے لیے دیکھو کھڑی رہے گی انشاءاللہ. اگر مجھے اللہ بڈھی زندہ رکھے گا، میں تو یقین رکھتی ہوں میرے رب کو، میری پیٹھ کھڑی ہوگی اللہ کے حکم سے. کیا بول رہی ہوں میں؟ اللہ انشاءاللہ نہیں بول رہی ہوں، اللہ کے حکم سے کھڑی ہوگی. آپ یہ یقین رکھنا، آپ کے لیے بھی.
آپ سب کے لیے آگ کے کپڑے خطا کیے گئے ہیں، ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. اللہ مغفر لی. سر پہ بال کھول کے جا رہے ہو، زلفیں دکھا رہے ہو، سر کے اوپر بال ڈالا جائے گا. میں نے بھی گئی میں معافی مانگ لی، ہم سب نے معافی مانگ لی. بال سر پہ گرم گرم ڈالا جائے گا. بچیاں مجھے دیکھ کے بھاگ دے، یہ نظر تاڑتی ہیں، چل 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 اندر چل. ہاں یا نا؟ کاش تم آپ اس کے بعد بیٹیا گڑیا ماں کسے ڈرو گی تم؟ اللہ تعالیٰ سے. نظر آنٹی گئی تو کیا کرنا، ہمیں کون بڑی وہ بلی ہے، میرا رب بڑا ہے. اوکے. کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اسے پگھل جائے گا، اسے پگھل جائے گا. ان کے پیٹوں میں سے ان کی کھالیں نکل جائیں گی. اتنا گرم ڈالیں گے سر کے اوپر. سر کے اوپر سے پانی ہم ڈالتے ہیں تو کبھی سینے پہ آتا ہے، کبھی پیٹ پہ جاتا ہے. پیٹ پگھل کر ٹکڑے ہو جائے گی. آج پیٹ ہم سر پہ اوڑھ اوڑھ کے زخم بھی ہو جاتا ہے، کبھی کھجلی بھی ہوتی ہے، برداشت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خاطر. اللہ قبول کر لے. کھالیں بھی ان کے لیے لوہے کی گرز ہوں گے. اللہ ماریں گے لے کر، لوہے کے بڑے بڑے گرز لے کر ماریں گے. اللہ تعالیٰ ماریں گے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گرز لے کے ماریں گے. یہ کرے کیا کرتی کیا کرے کیا کرے کیا کرے کیا کرے کیا. بیلٹ لے کو مارتی نہیں، ماں باپ کیسا مارتے نہیں. ہمیں مارتے تھے پہلے. کیوں مارتے تھے پتہ ہے؟ میں کہتی ہوں وہ میں باپ کو بولنے کے لیے ذرا رکتی ہوں، کیونکہ انہوں نے ذرا شرک کیے. میری ماں کو تو اللہ تعالیٰ میں بولتی ہوں اتنا مجھے مارا ہے، شاید کسی کو بچی کو مارے ہوں گے. وہ اتنی موٹی لکڑی لیتے، وہ لکڑی لے کے گھٹنوں پہ مارتے ہمارے، بھڑ بھڑ گھٹنوں پہ. عبادت نہیں کرتے کیا، نماز پڑھتے نہیں کیا، ٹائم پہ نہیں پڑھتے کیا، نہیں کرتے کیا، اٹھتے نہیں کیا، پانی سوتے رہو پانی پڑ جاتا. ذکر کرو. پھر باہر کیوں گئے، کھیلے کیوں، ادھر کیوں. لکڑیاں تو پورے میرے جسم پہ ٹوٹ گئے، اتنے تو خون نکل کے وہ چیپ جا کے چپ کے اندر زخم ہو کے پیپ آ جاتا تھا. اتنی سخت تھی وہ عورت، اتنی سخت تھی وہ عورت. بہت پیار کرتی ہوں اس عورت سے. بہت سخت تھی وہ عورت دین میں. میں ایسی بن ہی نہیں سکی. کل بھی وہ بچے کو، میرے بچے کو پانی لے کے چھینٹے ہلکے سے ماری تھی. میری امی کے جیسے میں بن نہیں سکی. اللہ کہ بکیٹ لا کے پچ سے مار دو منہ کے اوپر، اتنا دل ہی نہیں ہے میرا. تو پلیز سختی کرو، نرمی کرو، دونوں طریقے سے بچوں کو لے کے آؤ. ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچوں کو گرز لے کے وہاں پہ مارے، پیپو خون پلائیں ڈالیں، یہاں پہ مارو. آپ برے بن جاؤ. میری مما بری تھی نا پہلے، امی میری بری تھی نا میرے لیے. امی کا نام تو بھاگتی میں ان کے گھر چلی جاتی، کیونکہ وہ رغملے کو لے جائیں گی، اجمیر کو لے جائے گی، وہ گھماتی ہے. لے امی صرف نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو. نہیں نہیں امی اچھی نہیں. آپ لوگوں کو اماں اچھی نہیں نا. نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، قرآن پڑھو قرآن پڑھو. بعد میں سمجھ میں آئے گا جب مر جائیں گے ہم، سمجھے. آج تم کو جنت دے رہی ہیں مائیں، باپ اگر دے رہے ہیں تو باپ بھی جنت دے رہے ہیں. لوہے کی گرزوں سے مارا جائے گا. جب بھی غم کے مارے اسے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اس میں لوٹا دیے جائیں گے، باہر نکلیں گے، ڈھکل دیں گے. اللہ تعالیٰ کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. دنیا کا مزہ چکھ رہے تھے، اب جلنے کا مزہ چکھو. جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، بے شک اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا. اللہم انی اسألک جنت الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اسألک لذة النظر الی وجهک وشوق للقائک فی غیر ذرا مدرات ولا مدلہ. کیونکہ مار کا ڈر نا، مار جتنے میں کھائی ہوں وہ ڈر ہے کہ اللہ کے مار سے ڈرتی ہوں. آپ اپنے بچوں کو اتنا مارو کہ انہیں ڈر بیٹھ جائے مار کا. کہ اللہ جب بولتا ہے مارتا ہوں نا، دیکھو میں اپنی یوں کر رہی ہوں، ابھی امی مارتی نا زمین کے پر پڑ جاتے. اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، قرآن پڑھو. چلو اٹھو وہاں سے، ٹی وی بند کرو. خبر میں تمہارے آئے گا کہ آپ اتنا ہم نے وہ اتنا ڈانٹ مار کھائی ہے کہ آج یہ بن کے نکلے. سونے میں تپایا 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 تپایا. چھوٹے بچے سحری بھی نہیں کرے. آج روزہ تمہارا، ویک میں 2 روزے رہنا ہے تمہیں، سحری نہیں کرے کوئی بات نہیں، روزہ رکھو، مر نہیں جاؤ گے. آج بچے ایو سحری کو نہیں اٹھے با میرے بچے، کھانا نہیں کھائے با میرے بچے. ہمارے آنکھوں کے سامنے پھینکیں گے جہنم میں. روزے رکھاؤ رمضان کے ہر حال میں، وار میں 2 روزے رکھاؤ اللہ کی خاطر. کیا قرآن پڑھتے ہو؟ یہی قرآن پڑھتے ہو جو عمل نہیں کرو گے. مارو بچوں کو، مارو بچوں کو. میں تو اتنی بری ہوں میرے بچوں کے لیے. آج بچے مجھے چاہت کر رہے نہیں مما ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. تم اچھی امی ہو ہماری. ہم دعا کرتے ہیں کہ اور تم جیو تاکہ ہم تمہیں خوشیاں دیں.
جن کے نیچے بس بہتی ہوئی نہریں، انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. اللہم انی اسألک، اللہ ہمیں تو عطا کر، اللہ تو عطا کر، اللہ موت برحق ہے، اللہ موت برحق ہے، اللہ موت برحق ہے، اللہ تو موت کے بعد کا سامان عطا کر، اللہ تو ہم سب کو عطا کر دے. اللہ تجھے ناموں کا واسطہ، بیٹے بھکاری دیکھ سارے فقیر زکوٰۃ لینے نکل گئے، فقیر بیٹے تیرے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، اللہ تیرا صدقہ لینے کے لیے. ہمیں بھی موت آئے گی نا، ہم بھی مرنا ہے نا اللہ، ہم بھی دنیا میں گناہ کرے نا اللہ. آج تو قرآن کے ہو گئے مگر بہت سارا گناہ کرے اللہ تعالیٰ، بہت گناہ کرے اللہ، تیری قدر ہی نہیں جانے اللہ تعالیٰ، تیری قدر ہی نہیں جانے اللہ تعالیٰ. تو لکھ دے میرے مولا، تو لکھ دے تیرے مولا، لکھ دے میرے مولا، لکھ دے ہمارے لیے جنت الفردوس میں جگہ، لکھ دے تو تیرا دیدار اللہ، لکھ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں کوثر اللہ. زمین ڈھونڈے آسمان ڈھونڈے کہاں تجھے ڈھونڈے، تو عرش پہ ہے نا، تو سن رہا ہے نا، تو دیکھ رہا ہے نا، تو جانتا ہے نا. ہم نے سب کچھ چھوڑ کے تجھے پکڑا ہے، تو ہمیں پکڑ لینا اللہ، تو سیدھے راستے پہ چلا دے اللہ، تو رحمت عطا کر اللہ، تو برکت عطا کر اللہ، تو نور عطا کر، سینے میں نور اللہ نور عطا کر دے میرے مولا، تو نور اللہ نور عطا کر دے. تیرا قرآن پکڑ کے دونوں ہاتھوں میں بھیک مانگ رہی ہوں، اے اللہ اس قرآن کریم کو ہمارے لیے ضد کرنے والا بنا دے، ہمارے لیے لڑنے والا بنا دے، اس میں عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ اس کو ہم نے پکڑا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے تیری بات کو، تیرے کلام کو، تیری باتوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو. اے اللہ ہم نے تجھ کو عظیم مانا ہے، کوئی فرقے والوں سے لڑتے ہیں، سب سے لڑتے مجادلہ کرتے تیری خاطر اللہ. ہمارے نام کبھی ہمیں نام کے لیے نہیں کر رہے، کچھ اس کے لیے نہیں کرے، تجھے خوش کرنے کے لیے کرے. تو خوش ہو جانا ربی، تو خوش ہو جانا ربنا، خوش ہو جانا ربنا. تو پیار کر ہمیں، تو پیار کر ہمیں، تو پیار کر ہمیں، تو راضی ہو جا ہم سے، تو قبول ہو جا، تو قبول کر لے ہماری دعاؤں کو اللہ. اللہ اب اور رہا نہیں جاتا تیرے سے مانگے بغیر، تجھے پکارے بغیر رہا نہیں جاتا اللہ. اللہ تیرے سے دعا بھی نہیں مانگ رہے، قرآن میں اتنا مصروف ہے. تیرا وعدہ ہے قرآن میں رہو، جو دل میں سوچو ملے گا. دل میں تیرا دیدار کیا اللہ، تو مسکرا دینا، تو کیسے مسکراتا ہے مسکرا دینا اللہ. ہم سب کو دیکھ کے مسکرا دے اللہ، اللہ تو مسکرا دے اللہ، اللہ تو مسکرا دے اللہ. اللہ تو جانتا ہے نا تیرے بندے بڑے کمزور ہے، جھگڑالو ہے، بدکار ہے، مگر تیرے ہیں نا، مگر تیرے ہے نا مولا، تیرے ہے نا مولا، تیرے ہے نا مولا. اللہم انی اسألک برد العیش بعد الموت، اسألک لذة النظر الی وجهک وشوق للقائک فی غیر ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ربنا تقبل 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 منا انك انت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شکر ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو کنگن کی بات دوسری بار آئی ہے سورۃ الحج میں، ایک مرتبہ ہم نے کہف میں پڑھ چکے ہیں. کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور اس میں ایک موتی کا گھر دیا جائے گا، ایک موتی کی جنت ہوگی. ایسی ڈھالیں گے، ایسے کئی کئی کلومیٹر کی ایک موتی ہوگی. وہ موتی کی جنت ہم سب کو عطا کر دے اللہ، جن میں شور شرابہ نہیں، موتی کی جنت عطا کر دے اللہ. جو بڑے بڑے ایمان والوں کو تو دیتا ہے، بڑی موتی پہنائے جائیں گے. اس میں ان کا لباس حریر کا ہوگا،
اور انہیں ہدایت کی گئی، پاکیزہ بات کی طرف ہدایت کی گئی، تعریفوں کی سزاوار اللہ کے راستے کی طرف۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، بیت اللہ سے جسے ہم نے مقرر کیا ہے، اور لوگوں کے لیے اس میں رہنے والوں اور اس پر پردیس الباد اور پردیس ہیں حقوق، اور جو ان پر ظلم سے گمراہی کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ اللہ میں جنت کا مزہ چکا، اللہ میں جنت کا مزہ چکا، اللہ میں جنت کا مزہ چکا، تیرے دید کا مزہ چکا۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کی جگہ ٹھیک کر دی، ہم نے حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، میرا گھر پاک رکھنا، طواف کرنے کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اور لوگوں جب بھی آپ کعبے پہ جائیں گے نا، کہیں کچرا ملے گا نا، عمرہ کرتے کرتے حج کرتے کرتے بھی جھک جھک کے چن چن کے کچرا اٹھا کے اپنے ہاتھ میں رکھ لو۔ اب طواف کرتے ہوئے لات مارتے ہوئے نہیں چلے جانا، کیونکہ حکم ہے یہاں پہ، قرآن کا حکم ہے، آیت کو جھٹلانا نہیں، آیت کو نہیں جھٹلاؤ گے۔ وہ تیرے پاس پیدل اور دبلے اونٹوں پر بھی آئیں گے، اور آتی ہیں ہر دور دراز راستے سے، تاکہ اپنے فائدے کی جگہ موجود ہوں، اور وہ اللہ کا نام لیں مقرر دنوں میں ذبح کرتے وقت، اور ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں۔ ذبح اللہ کے نام کے بغیر کا بالکل کھانا بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں، بس ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور بدحال محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر چاہیے کہ اپنا میل کچیل دور کریں، اپنی نظریں منتیں پوری کریں۔ میل کچیل کیسا دور ہوگا؟ نہائیں، یعنی کہ یہ دلیل ہے کہ احرام باندھنے کے بعد کئی لوگ نہاتے نہیں ہیں، نہیں کئی لوگ نہیں نہانا، نہیں نہانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایا ہے، یہاں بھی مل رہا ہے آپ کو دلیل، ٹھیک ہے۔ عمرہ پہ چلے گئے، عمرہ ہو رہا ہے، گندگی ہو رہی ہے، بے قراری ہو رہی ہے، نہا سکتے ہیں۔ حج پہ گئے، بال نہیں گرنا، بال نہیں گرنا، بال نہیں گرنا، مگر نہا کر اگر نکل گئے کوئی گناہ نہیں ہے۔ میل کو چھل دور کرو اور اپنے نظریں منتیں پوری کریں، اور قدیم گھر بیت اللہ کا طواف کریں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ یہ ہے حکم جو شاعر اللہ کی تعظیم ہے، شاعر یعنی کہ نشانیاں، بس وہ تعظیم اس کے رب کے نزدیک اس کے بہتر ہے، اور تمہارے لیے مویشی حلال قرار دیے گئے ہیں، ان کے سوا جو تم پر پڑھ دیے گئے ہیں، سنا دیے گئے ہیں، بس تم بچو کنارہ کشی رہو بتوں کی گندگی سے، اور بچو جھوٹی بات سے۔ یہ تاکید ہے اللہ کی، اوکے، آپ جھوٹ بالکل بھی نہ بولو، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، بتوں کی گندگی سے، اور بچو وہ جھوٹی بات سے، سب کو چھوڑ کر اللہ کے لیے ایک رخ ہو کر، کسی کو نہ شریک کرنے والے ان کے ساتھ۔ اور جو کوئی اللہ کا شریک کرے گا وہ آسمان سے گرا، پھر اسے مردار خوار پرندے اچک لے گئے، آسمان سے پھینکیں گے، کوئی جانور چیل وغیرہ کھا لیں گی تم نہ، یا پھینک دیتی ہیں اس کو ہوا کسی دور راز کی جگہ سے، جہنم میں سے بھی گردن نکلے گی، اٹھا کے لے جائے گی۔ یہ ہے حکم جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا۔ تو بے شک اللہ کی نشانیاں کی تعظیم دلوں کی پرہیز سے ہے۔ تمہارے لیے ان مویشوں میں سے ایک مدت مقرر تک فائدہ حاصل کرنا جائز ہے، پھر ان کے پہنچے گا مقام بیت اللہ قدیم تک ہے۔ ہم ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام لے ذبح کرتے وقت ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں دیے ہیں۔ بس تمہارا معبود یکتا ہے، ایک ہی ہے، بس اس کے فرما بردار ہو جاؤ۔ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی سے گردن جھکانے والوں کو خوشخبری دے، وہ جن کی کیفیت ہے جب اللہ کا نام لیا جائے ان کے دل ڈرتے ہیں، اور وہ صبر کرنے والوں میں سے ہیں۔ اس پر جو نہیں پہنچے نماز قائم کرنے والوں میں سے، اور جو ہم نے انہیں دیا اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کی طرح مقرر کیے ہیں، تمہارے لیے ان میں سے بھلائی ہے، اللہ کے نام لو ذبح کرتے وقت ان میں قطار باندھ کر، پھر جب ان کے پہلو ذیل میں زمین پہ گر جائے، ذبح ہو جائے، تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور کھلاؤ۔ اونٹ کو کیسا کاٹنا وہ بھی طریقہ یہاں پہ رکھا گیا ہے۔ اونٹ کو کیسے کرتے ہیں؟ کھڑا کو، اس کے بعد انہیں گرتا ہے نیچے، تیر ایک مارتے اس کے بعد نیچے گرتا ہے، سوال نہ کرنے والوں کو، سوال کرنے والوں کو اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر زیر جمع کیا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک، احسان مانو، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچا اس کا گوشت نہ اس کا خون، بلکہ اس کو پہنچتا ہے تقویٰ، تمہارے دلوں کی پرہیزگاری۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے زیر فرما کیا ہے
تاکہ تم اللہ کو بڑائی سے یاد کرو اس پر جو اس نے تمہیں ہدایت دی. نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دو, بے شک اللہ دور کرتا ہے مومنوں سے دشمنوں کے ضرر. اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے دشمنوں کے ضرر. بے شک اللہ کسی بھی دغاباز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا. اب دغا دینا چھوڑ دو لوگوں کو, ورنہ اللہ نہیں پسند کرے گا. کافر لڑتے ہیں ان لوگوں کے لیے اذن جہاد دیا گیا ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے. بے شک اللہ کی مدد پر ضرور قدرت رکھتا ہے. جو لوگ نکالے گئے اپنے شہروں سے ناحق صرف اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور اگر اللہ دفع نہ کرتا لوگوں کی ایک کو دوسرے سے تو یہودی ہو یا نصارہ ہو, گرجے یہودی کی عبادت خانے مسلمانوں کی مسجدیں ڈھا دی جاتی جس میں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. البتہ اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے. یعنی اللہ کی کیسے مدد ہوگی؟ اللہ والوں کی مدد کرنا ہے. بے شک اللہ توانا غالب ہے. وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں ملک میں دسترس دیں تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کاموں کا حکم دیں, برائی سے روکیں, تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے. اور اگر یہ تمہیں جھٹلائیں کہ ان سے خبر جھٹلایا نوح علیہ السلام کی قوم نے, عاد نے, سمود نے, ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے, قوم لوط نے, مدین والوں نے, موسیٰ علیہ السلام کی بھی جھٹلایا انہوں نے, بس میں نے کافروں کو ڈھیل دی, پھر میں نے انہیں پکڑ لیا تو کیسا ہوا میرا انکار کا انجام. سو کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کی, وہ ظالم تھے تو یہ اب اپنی چھتوں پر گری پڑے ہیں. کتنے ہی کنویں بیکار پڑے ہیں, کتنی کشتیاں. بے شک اللہ سب گواہ ہیں, ہم پورے گواہ ہیں. بہت سے کاری کی پختے محل ویران پڑے ہیں. محل ویران پڑے ہیں نا, کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ جو ان کے دل ایسے ہوتے ہیں ان سے سمجھ سکیں. محلوں کو جا کر شہنشاہوں کی وہ نہیں کرو, دیکھو ان کا کیا حال ہے, ہمارا کیا ہوگا دیکھو. یا ان کے کان ایسے ہو جاتے ہیں کہ ان سے سننے لگتے ہیں, کیونکہ در حقیقت آنکھیں اندھی نہیں ہوا کرتی. یہ بڑی اچھی الفاظ ہیں, غور سے یاد رکھنا. بہت اچھے الفاظ ہیں جو سمجھنے کے لیے. آنکھیں اندھے نہیں ہوتی بلکہ دل جو سینوں میں ہیں اندھے ہو جاتے ہیں. انسان کو سب کچھ دکھتا ہے, اندھے ہیں دل کی آنکھوں سے دیکھو. اور وہ تم سے عذاب جلدی مانگتے ہیں اور ہرگز اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا. بے شک تمہارے رب کے ہاں یہ ایک دن 1000 سال کے مانند ہے. یہ ہم نے کہاں پڑھے؟ اور ایک بار آج سورہ سجدے میں پڑھے, سجدے میں پڑھے. یہ ایک دن 1000 سال کے مانند ہے. انبیاء میں بھی پڑھے, سجدے میں بھی پڑھے, یہاں بھی پڑھے, پھر بھی سمجھ نہیں انسانوں کو. اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے. قیامت قرآن آ کر کتنے ہو گئے, کتنے دن ہوئے؟ 1.5 دن بھی نہیں گزرا ہے, 1.5 دن بھی نہیں گزرا ہے. یہ ایک دن 1000 سال کے مانند ہے. یہ اسے جو تم گنتی ہو تمہارے حساب میں. اور کتنی ہی بستیاں ہیں اس نے ان کو ڈھیل دی اور وہ ظالم تھے. اور پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. فرما دیں اے لوگوں اس کے سوا, قل کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے سوا نہیں کہ میں تمہارے لیے آشکار ڈرانے والا ہوں. جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے ان کے لیے بخشش, باعزت روزی دنیا میں بھی آخرت میں بھی. جن لوگوں نے کوشش کی اپنے ذام میں ہماری آیت کے ہرانے میں, وہی ہیں دوزخ والے. اس میں تم سے پہلے نہیں بھیجا کوئی رسول اور نہ نبی مگر جو اس نے آرزو کی تو شیطان نے اس کی آرزو میں وسوسہ ڈالا, اور شیطان جو ڈالتا ہے اللہ مٹا دیتا ہے. پھر اللہ اپنی آیت کو مضبوط کر دیتا ہے. اللہ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے, تاکہ اس وسوسے کو جو شیطان نے ڈالا ان لوگوں کے لیے کہ آزمائش بنا دے. جن کے دلوں میں روگ ہے, بیماری ہے, ان کے دل سخت ہیں. بے شک ظالم البتہ سخت ضد میں ہے. ضد کیا؟ ہمیں نماز نہیں پڑھتے, ضد نہیں وہ تمہارا طریقے پہ ہم نماز نہیں پڑھتے. ضد پیر کو پیر لگاؤ, نہیں لگاتے. ضد گھس کر کھڑو, نہیں کھڑتے. ضد ہر بات میں ضد شیطان کراتا ہے, انسان نہیں کرتا ہے. تاکہ جان لیں میں نے ضد جب چھوڑی تب مجھے سمجھ میں آیا کہ شیطان کا کام تھا, میرا نہیں تھا. وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے, حق ہے, تو اس پر ایمان لے آئیں اور اس کے لیے جھک جائیں
ان کے دل، اور بے شک اللہ ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے. جو ایمان لائے وہ ہمیشہ رہیں گے. اس میں شک جو جن لوگوں نے کیا کفر کیا یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، ان پر آ جائے منحوس دن کا عذاب. اس دن بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. پر جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، وہ نعمت کے باغات میں ہوں گے. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو جھٹلایا، انہی کے لیے ہے ذلت کا عذاب. جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی، اللہ ہم سب نے ہجرت کیے، ہم نے گناہ چھوڑ دیے، ہم نے برائی چھوڑ دیے، ہم نے سب چھوڑ دیے، تو قبول کر لے. پھر مارے گئے، شہید ہو گئے یا مر گئے، اللہ البتہ انہیں اچھا رزق دے گا. اللہم انی اسألک رزقا طیبا، علما نافعا، عملا متقبلا. اللہ بے شک سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، البتہ انہیں ضرور ایسا مقام میں داخل کرے گا جسے وہ پسند فرمائیں. اللہ بے شک علم والا، علم والا، علم والا، حلیم والا. حلیم کسے بولتے ہیں؟ بہت وقت کے بعد سزا دیتا ہے، جلدی پکڑتا نہیں. یہ تو ہوا جس نے روشن کی، اسی قدر ستایا جسے اسے ستایا گیا تھا، پھر اسے زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک البتہ معاف کرتا ہے، بخشنے والا. اس لیے ہے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی آپ کو غم میں خوشی میں داخل کرے گا، غم کے ساتھ خوشی میں داخل کرے گا. یہ نشانیاں ہیں. اور یہ کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ کہ جسے وہ اس کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے. اور یہ کہ اللہ ہی بلند مرتبہ والا ہے. آپ بلند نہ سمجھنا اپنے آپ کو، صرف اللہ بلند ہے. یا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو گئی، ویسے تجھے بھی ہم نے سرسبز کیا، اس کے بعد مار ڈائیں گے. بے شک اللہ نہایت مہربان، خبر رکھنے والا ہے. اسی کے لیے جو آسمانوں میں ہے، جو کو زمین میں ہے. بے شک اللہ وہی ہے بے نیاز، تمام خوبیوں والا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا جو کو زمین میں ہے، تمہارے حوالے کیا نا. تم زمین کو قابو کر سکتے ہو نا. اور سرکشی زمین میں ہے، اور کشتی اس کے حکم سے دریا میں چلتی ہے. اور آسمانوں کو روکے ہوئے ہے، زمین پر نہ گرے. یمسک السماء، یمسک السماء. فلانی دعا پڑھو، کوئی بھی آپ کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، فلانی دعا پڑھو، آپ کو کوئی ستانے والے نہیں ستائیں گے، روک دیں گے. اس میں بھی اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں سات آسمان کو گرنے سے روکے ہوا ہے. یہاں بھی کہیں یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے. سب سے پہلے اب میں گزارش کروں گی 500 روپے یا 100-200 روپے صدقہ کریں، بعد میں پڑھیں. میں سکھا رہی ہوں نا، کچھ تو حق ادا کرنا ہے نا. مجھے صدقہ نہ دیں، کسی ضرورت مند غریب کو اللہ کے نام پہ صدقہ کریں، صدقہ کریں پھر وہ دعا لیں. مگر اس کے حکم سے میوٹ کرو پلیز. صوبیہ میوٹ کرو. مگر اس کے حکم سے. بے شک اللہ لوگوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. ہم کتنا مانگے، اللہ تو پیار کر، اللہ تو پیار کر، اللہ تو پیار کر. اللہ یہاں پہ ہمیں بول رہا ہے. میں کہتی ہوں اللہ جواب دیتا ہے، اللہ جواب دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تم پہ محبت کرتا ہوں، تم پہ مہربان ہوں میں. الحمدللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین. بڑا شفقت کرنے والا، نہایت مہربانی کرنا. وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، تمہیں زندہ کرے گا. بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتی. ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے، وہ اسی کے مطابق بندگی کرتے ہیں. سوچائیے کہ اس معاملے میں نہ جھگڑیں، اپنے رب کی طرف بلائیں. بے شک تم ہو سیدھی راہ پر. اگر وہ تم سے جھگڑیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ روز قیامت تمہارے درمیان اس بات کا فیصلہ کرے گا اس پر تم اختلاف کرتے ہو. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. بے شک یہ کتاب میں ہے، بے شک یہ اللہ پر آسان ہے. وہ اللہ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں جس کی اس نے کوئی سند نہیں اتاری ہے، اور جس کا خود انہیں کوئی علم نہیں ہے. ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. اور جب ان پر ہماری واضح آیت پڑھی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں پر ناخوشی کے آثار پہچان لیتے ہو. ہم تو کلمہ پڑھنے والوں کے چہرے پہ ناخوشی کے آثار دیکھتے ہیں. جب قرآن پڑھ کے میں سمجھاتی ہوں تو کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو بس ہمارے پیر ہی صحیح ہیں، قرآن پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. قریب ہے کہ وہ ان پر حملہ کر دیں. ان پر ہماری آیتیں پڑھتی ہیں، فرما دیں کیا میں تمہیں بتلاؤں اسے بدتر ہے وہ دوزخ. تم کتنا بھی قرآن پڑھ لو، کتنی ساری زندگی پڑھ لو،
جب تک تم عمل نہیں کرو گے جنت کو نہیں جاؤ گے. اللہ نے کہہ دیا نا دوزخ، اس کا اللہ نے کافروں سے وعدہ کیا اور برا ہے وہ ٹھکانہ. اے لوگوں، ایک مثال کہاوت بیان کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کتنا چاہے، ایک مثال میں بیان کرتا ہوں سنو. اللہ سنا رہا ہے جی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مثال کہاوت بیان کی جاتی ہے، بس اس کو کان لگا کر کان کھول کر کان لگا کر غور کر کر سنو. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکیں گے. کان لگا کر دل کھول کر غور سے سنو. جن کو تم پکار رہے ہو، جو بولتے ہو یہ بلڈنگ خواجہ غریب النواز کے طفیل سے ملی ہے، یہ ان کے طفیل سے بچے پیدا ہوئے ہیں، کسی کا طفیل یہاں پہ بتاؤ. اللہ کان لگانے کے لیے کہتا ہے، کان سے دل کے اندر جاتا ہے، دل سے دماغ کو جاتا ہے تاکہ سنو. ایک اڑتی ہوئی مکھی بنا نہیں سکتے. اگر ہیں تمہارے پیر سچے تو بولو نا، ایک مکھی بنا کے لے آئیں، ہم پوری دنیا والا سجدہ کر دیں گے ان کو. نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. سب جمع ہو جائیں. ہاں، ایک مثال کہاوت بیان کی جاتی ہے کہ اس کا کان کھولو سنو غور سے. بے شک جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی بھی نہ پیدا کر سکیں گے، خواہ اس کے لیے وہ سب جمع ہو جائیں. سارے پیراں مرشداں ولیاں پورے جو اب دعویٰ کریں یہ لوگ، وہ سچے ولی نہیں، سچے نبی نہیں، سچے پیر نہیں. وہ تو کبھی دعویٰ نہیں کریں گے، وہ تو اللہ کے عاجز رہیں گے. پورے مل کر ہو جاؤ. اگر مکھی ان سے کچھ چھین لی جائے، پورے مل جاؤ. مچھی اگر تم نہ چھیڑ کو اڑ کو چلے گی تو وہ مکھی پکڑنے کی تمہاری اوقات نہیں ہوگی. میں ہدایت دیتا ہوں نا مکھی اڑنے کے لیے بھی. مچھر بھی خون چوس کر جاتا ہے، بیٹھے ہی رہتے ہیں ہم لوگ، پکڑتے ہی رہتے ہیں، خون پورا پیٹ بھر کے چلا جاتا ہے. یہ اللہ کی شان ہے، تو اسے نہ چھڑا سکیں گے کشادہ بودا میں چاہنے والے. اور جس کو چاہا وہ بھی انہوں نے اللہ کی قدر نہ جانی. اللہ کی قدر نہیں جانی. میں نہیں جانی تھی، اللہ مجھے بخش دے. خبروں کے پاس جاتی رہی، میں تجھے نہیں جانی. تیرا اتنا فضل ہو گیا، جانی تو جانی، اتنا جانی تیرے سوا میں کچھ نہیں جانی. جانی تو جانی، میں نے تجھ کو جانی، تیرے علاوہ میں کسی کو بھی نہیں جانی. یا اللہ، سب کو حقیر، سب کچھ، کوئی کسی کی نہیں، سب تیرا بڑھاوا ہے. تو بلند ہے، جس کو تو عزت دے تو دیتا ہے، جس کو ذلت دے تو ذلت دیتا ہے. اسے اس کی قدر کرنے کا حق نہیں. قدر کے لیے ہر کسی کو یہ آیت بتاؤ، قدر کرو، اللہ کی قدر کرو. کہ چھوڑو درگاہوں کو، اللہ کی قدر کرو. چھوڑو یہ سب پیری مریدی، اللہ کی قدر کرو، اللہ کا قدر کرو. بے شک اللہ قوت والا غالب ہے. اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے پیغام پہنچانے والا چن لیتا ہے. فرشتوں کو بھی پیغام کے لیے چنتا. کل میں نے ایک بات بولی تھی، سچ ہے جھوٹ ہے؟ لوگوں کو کیا لگتا ہے، ارے نظر بڑی بڑی باتیں بناتی ہے، بڑا بڑا بولتی ہے. بھئی ہمیں بھی اتنے عالموں کو دیکھے، کبھی سنے نہیں یہ بات، تو کہیں دیکھے نہیں سنے نہیں. میں قرآن کے اندر سے بتاتی ہوں. فرشتوں کو کام دیا گیا ہے، نیک انسانوں کو بھی کام دیا گیا ہے. نیک انسانوں کی روح ان فرشتوں کی روح کے ساتھ جمع کرے گا. اگر دین کا آپ کام کریں گے تو کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا درجہ. اللہ پسند کر لے مجھے اور آپ کو، اس کا کام کریں، اس کا کام کریں. چن لیتا ہے. اب کام ہی تو کر رہے ہو بیٹھ کے، اسی کا تو کام کر رہے ہو. اللہ ہم کو چن لے. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. وہ جانتا ہے جو اس کے آگے، جو اس کے پیچھے. اللہ ہی کی طرف سارے کاموں کی باز گشت ہے. آپ اچھائی کرو تو بھی وہاں ہی جاتا ہے، برائی کرو تو بھی وہیں جاتا ہے. برائی کرو تو بھی اللہ لکھ لیتا ہے، اچھائی کرو تو بھی لکھ لیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ پوجا کرو تو اللہ کے پاس جاتا ہے. جاتا ہے مگر گناہ کے لیے جاتا ہے، جاتا ہی ہے گناہ کے لیے. اے ایمان والو، تم رکوع کرو، سجدہ کرو، عبادت کرو. اپنے رب کی کتنا اچھا بولتے ہیں، اے ایمان والو. اللہ ہمیں ایمان والوں میں جمع کر لے. تم رکوع کرو یعنی کہ جھکو، سجدہ کرو، عبادت کرو، صرف اپنے رب کی، اپنے پیروں کی نہیں، اپنے رب کی. اچھے کام کرو تاکہ تم دو جہاں میں کامیابی پاؤ. اللہ کی راہ میں کوشش کرو. میرے سے نہیں ہو رہا ہے اتنا سارا قرآن پڑھنا، میں نہیں پڑھ پاتی. آپ اتنا سن نہیں پاتے، بیٹھ نہیں پاتے. میں بھی کوشش کر رہی ہوں.
آپ بھی کوشش کریں, اللہ ہم سب کو قبول کر لے. کوشش کرنے کا حق ہے, اس نے تمہیں چنا ہے. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اس نے چنا ہے. تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں ڈالے گا. یعنی تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین, اس نے تمہارے نام مسلمان رکھا ہے. اسے قبل بھی اور اس قرآن میں بھی, تاکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا نگران و گواہ ہو. تم نگران گواہ ہو لوگوں پر. پس نماز قائم کرو. قائم کا مطلب کھڑ کے پڑھو. فرض نماز جو ہوتی ہے کھڑے ہو کے پڑھنا ہے, بیٹھ کے نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد بالکل نہیں جھک سکتے, اللہ کی مرضی. بس نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. تمہارا کارساز ہے سو کیا ہی اچھا کارساز ہے, کیا ہی اچھا مددگار ہے, کیا ہی اچھا دوست ہے, کیا ہی ایسا یار ہے. انت مولانا فی الدنیا والآخرہ. بسم اللہ. اب اجازت دو مجھے, پڑھوں یا اٹھ جاؤں؟ تھک گئی سب جنے, سب ٹائرڈ ہوگی, اٹھ جائیں گے.